السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آپ کے اپنے پروگرام معارف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہم نے جن برگزیدہ ہستی کے اوپر رکھا ہے وہ ہیں غوث العظم محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ذات مبارکہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی شخصیت جامع کمالات شخصیت تھی۔ آپ بیک وقت مدرس بھی تھے، مفسر بھی، مفتی بھی، محدث بھی، ادیب بھی، خطیب بھی، مقرر بھی، مبلغ بھی، عالم شریعت بھی اور عامل طریقت بھی۔ غرض یہ کہ وہ کون سی خوبی تھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں موجود نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام فضائل و محاسن کا جامع بنایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم شریعت و طریقت کا مرکز و منبع تھے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام 11ویں شریف کی نسبت سے ترتیب دیا ہے۔ ہم حضرت سے غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں گفتگو اور سوالات کریں گے۔ ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف۔ آپ حضرت کی شخصیت سے واقف ہیں۔ آپ ہیں اولاد غوث جیلانی، نور المشائخ، ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام غوث پاک کے اوپر ہے، تو آپ ان کا اسم مبارک، کنیت، القابات، ولادت اور حسب نسب اور ان کے والدین کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرت غوث پاک کی شخصیت تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ کا جو ہے پورا نام عبد القادر جیلانی اور کنیت ابو محمد۔ صحیح۔ آپ کو مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے: غوث العظم، محبوب سبحانی، سبحان اللہ۔ محبوب یزدانی، سبحان اللہ۔ اور غوث الثقلین، غوث سمدانی۔ یہ مختلف القابات آپ کے ہیں۔ بہت بہتر۔ اور 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی جیلان میں، صحیح۔ اور رمضان کی پہلی تاریخ یعنی یکم رمضان۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، صحیح۔ اور آپ کی والدہ جو ہے ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے جو نسب ہے، آپ والد صاحب کی طرف سے جو ہے حسنی اور صحیح۔ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ حضور، اولیاء میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ اولیاء اللہ میں آپ کا مقام سب سے بلند اور بالا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ غوث پاک کی شخصیت ہے کہ جو سب کو عہدے تقسیم کرتی ہیں، جو روحانی عہدے ہیں، سبحان اللہ۔ جن سبحان میں اللہ۔ جو ہے صاحب وقت بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، قطب بھی ہیں، سبحان اللہ۔ افواز بھی ہیں۔ یہ سب عہدے جو ہیں روحانی عہدے تقسیم کرنے والے غوث پاک کی ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ بلند۔ سبحان اللہ۔ حضور، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان القابات سے معروف ہوئے اور کیوں؟ آپ کا جو سب سے بڑا لقب وہ تو غوث پاک یعنی غوث العظم۔ جی۔ آپ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جو ہے محی الدین بھی، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، سبحان اور اللہ۔ غوث سمدانی، غوث سبحان پاک، اللہ۔ اور پیران پیر، یعنی سبحان تمام اللہ۔ پیروں کے بھی پیر۔ واہ، تو ان سبحان اللہ۔ القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم پکارتے ہیں۔ بہت بہتر۔ حضور، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کون کون سی خوبیاں موجود تھیں؟ اگر آپ کا جو ہے پیدائش سے لے کر اور وصال تک کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں جی۔ تو پوری سیرت جو ہے آپ کی سرکار دو عالم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ کی سیرت پر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں حضور کی ذات اور آپ کی عادات جو ہیں الگ الگ ہوں۔ واہ، سبحان تو اللہ۔ سچائی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے بے کہ جو شک۔ راستے میں جی۔ جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور پھر جو ہے وہ ڈاکو نے گھیر لیا اور آپ نے جی۔ وہاں بھی سچ بولا۔ بے شک۔ تو سرکار کی ذات بھی
جو ہے وہ شروع سے آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارا گیا. سبحان تو اللہ. آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو مکمل سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آتی ہے. سبحان یہی اللہ. وجہ ہے کہ آپ کی جو مقام اور مرتبہ ملا اسی وجہ سے کہ آپ نے روحانیت کے اندر محنت کی اور وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ تمام ولیوں سے زیادہ افضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم پر ولی کی گردن پر ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ. اپنے ایک واعظ میں. آپ نے جب ارشاد فرمایا حاضی رقبتی کلو ولی اللہ، میرا سبحان قدم اللہ. ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اور اللہ. جب آپ نے یہ فرمایا جتنے اولیاء کاملین اس مجمع میں آپ کے سامنے موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. سبحان اللہ. اور اس کے سبحان اللہ. علاوہ یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کاملین تھے موجود جی. ان سب نے آپ کی آواز کو سنا سبحان اور اللہ. اپنی گردنوں کو جھکا لیا. سبحان اللہ. حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جی. جو ہے وہ خراسان کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کر رہے تھے صحیح. تو آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ زمین سے لگا دیا. سبحان تو غوث اللہ. پاک اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہماری جو ہے اس ارشاد کی اطاعت میں اپنی گردن کو اتنا جھکایا ہم نے ان کو اور جو ہے سلطان الہند بنا دی. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہر جو ہے ولی نے آپ کے اس مقام کو تسلیم کیا سبحان کہ اللہ. آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. بہت بہتر حضور. حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد گرامی کا کیا نام؟ آپ کے پیر و مرشد کا نام ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اپنے وقت کے جو ہے عظیم بزرگ سبحان جن اللہ. کے پاس آپ نے روحانیت کی تمام منازل طے کی، راہ سبحان سلوک اللہ. کی تمام منازل طے کری اور سبحان غوثیت اللہ. کے مرتبے تک پہنچے. بہت بہتر. حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی تصانیف ہیں؟ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد جو ہے تصانیف جو ہے تحریر فرمائی، صحیح. جن میں سے چند جو ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جی. تو ہے غنیت الطالبین، صحیح. ایک ہے فتح الغیب، صحیح. ایک ہے فتح الربان الفیض الرحمانی، ایک ہے تفسیر جیلانی، مولد النبی اور قصیدہ غوثیہ وغیرہ. بہت اور بہتر اس کے حضور. علاوہ بھی بے شمار جو ہیں آپ کی تصانیف موجود ہیں جو آپ کی علمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سبحان اللہ. بہت بہتر حضور. حضور اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا سوال کہ حضرت غوث العظم کا علمی مقام کیا ہے؟ ہماری یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جو کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے جی. تو اس کی کرامتیں بتائی جاتی ہیں جی. اور جو ہے ہمارے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ روحانیت میں ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، یعنی علم تصوف حاصل کرتا ہے، جی. چلہ کشی کرتا ہے، ریاضت و مجاہدے کرتا ہے. جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم شریعت بھی ہوتا ہے، عالم سبحان طریقت اللہ. بھی ہوتا ہے. سبحان تو اللہ. اسی طرح جو ہے حضور غوث پاک نے بھی جو ہے علم شریعت اور طریقت دونوں میں کمال حاصل کیا. سبحان اللہ. اور آپ کا جو واقعہ ہے تعلیم تحصیل علم کے لیے آپ جی. بغداد تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جو واقعہ ہوا اس جی. کے علاوہ تو آپ نے جو ہے مسلسل جو ہے اس طرح سفروں میں اپنی زندگی گزاری اور علم حاصل کرنے میں. بہت تو بہتر. مختلف مقامات پر گئے، بغداد گئے اور مختلف اساتذہ سے علم تفسیر، علم الکلام اور جو ہے علم حدیث جی. اور فقہ، یہ تمام علوم پر آپ نے دسترس حاصل کری سبحان اور اللہ. مکمل ایک عالم دین کی جو ہے آپ نے سند حاصل کری سبحان اور پھر اللہ. علم تصوف کی طرف راغب ہوئے سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ نے علم تصوف میں بھی کمال حاصل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور محدث ابن جوزی کا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اعتراف کا کیا واقعہ ہے؟ موجود ابن جوزی کے صاحبزادے محمد یوسف بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو العباس جی. انہوں نے بیان کیا کہ بغداد میں اور تمہارے والد ابن جوزی صحیح. جو ہے رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. صحیح. تو آپ کے سامنے کسی قاری نے تلاوت قرآن کی اور آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کری. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تفسیر بیان کی تو میں نے ابن جوزی سے پوچھا آپ یہ تفسیر جانتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. صحیح. اسی طرح آپ تفسیر بیان کرتے گئے اور میں ان سے پوچھتا رہا
کہ یہ تفسیر آپ کے علم میں تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحیح، اسی طرح حضرت غوث پاک نے 40 تفاسیر بیان کریں، سبحان اللہ، اور یعنی ایک ہی آیت کی 40 تفاسیر۔ سبحان اس سے اللہ، ہم جو ہے غوث پاک کی جو ہے علمی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں سبحان کہ آپ اللہ، علم پہ کس مقام پر تھے، کہ سبحان صرف اللہ، ایک آیت کی 40 تفاسیر۔ واہ، اور پھر جب ان سے جب 40 تفسیر کے بعد پوچھا کہ آپ کو یہ معلوم ہے، تو انہوں نے کہا ہاں۔ سبحان پھر اللہ، حضرت غوث پاک نے ایک تفسیر اور بیان کری، سبحان تو اللہ، ابن جوزی نے کہا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں تھی۔ اللہ، اس سبحان کے بعد اللہ، سبحان حضور اللہ، غوث پاک فرماتے ہیں یہ تو قال کی دنیا تھی، اب آؤ حال کی دنیا میں۔ سبحان اور اللہ، جب آپ نے غوث پاک نے یہ فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر سب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، یہاں واہ، تک کہ ابن جوزی کے پر بھی رقت کی کیفیت طاری ہو گئی، سبحان یہاں تک کہ اللہ، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ اللہ، اس سے سبحان آپ جو ہے اللہ، اندازہ سبحان لگا اللہ، سکتے ہیں کہ اتنے بڑے جو ہے محدث جی، حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ بھی آپ کے جو ہے علم کے معترف تھے۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ حضور حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا امتحان کبھی کسی فقہ نے بھی لیا؟ جی، آپ کی جو ماشاءاللہ شہرت جو تھی وہ جی، دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، آپ تو بغداد میں تشریف فرما تھے، بے لیکن شک، جو ہے آس پاس کے علاقے میں بھی آپ کی علمیت کے ڈنکے بج گئے۔ سبحان تو اللہ، سبحان اللہ، تقریباً 100 فقہا، سبحان اللہ، اجلہ فقہا جو تھے، انہوں جی، نے چند سوالات، پیچیدہ سوالات اور صحیح، مسائل ترتیب دیے، جی، اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحیح، جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اپنے دلوں میں وہ سوال لے کر، جی، تو آپ نے ان کو دیکھا اور اپنی گردن جھکا لی۔ صحیح، تھوڑی دیر آپ نے وہ جھکائی رہی، اور آپ کے سینے سے ایک روشنی نکلی سبحان اللہ، جو ان کی طرف گئی، اور پھر واہ، وہ روشنی واپس آپ کی طرف آ گئی، سبحان اور اللہ، وہ جتنے بھی سوالات لے کر آئے تھے وہ سب سلب ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اب وہ جو سوال لے کے آئے تھے وہ پریشان تھے کہ ہم سوال کیا کریں، سبحان اب ہم اللہ، واہ، ہم تو سوال کرنے آئے تھے، اب ذہن میں تو وہ سوال ہی نہیں رہے۔ جی، لیکن اس کے بعد آپ کی یہ کرامت کہ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کہ تمہارا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان تمام اللہ، سوالات کے جوابات آپ نے ان کو دیے۔ واہ، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے سب نے اپنی پگڑیاں اتار کر رکھ دیں، واہ، اور واہ، وہ قائل ہو گئے کہ آپ جیسا علم جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں، سبحان اللہ، جو یہ بھی سبحان جانتا ہو اللہ، کہ سوال کیا لائے کے آئے تھے، جی، اور اس جواب کو بھی جانتا ہو، کتنے پیچیدہ سمجھ کر وہ سوال لائے تھے، واہ، اور کتنے مسئلے مسائل پیچیدہ تھے جی، جو ہم سوال کریں گے اور یہ سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتے، اللہ یہ اکبر، سوچ کر آئے تھے۔ جی، لیکن جس کے پاس جو ہے ظاہری علم بھی ہو اور باطنی علم بھی ہو، سبحان جس اللہ، کی واہ، آنکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جلوے دیکھتی ہو، بے تو شک، سمجھ لیں کہ پھر اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ بے تو شک، اسی لیے کہا سبحان جاتا اللہ، ہے کہ جب جو ہے کسی عالم کے سامنے جاؤ تو جی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سبحان اس لیے اللہ، کہ تمہاری زبان سے جو نکلے گا تو عالم اس کو پکڑ لے گا، اگر واہ، کوئی بھی شریعت کے خلاف بات کی۔ اسی جی، طرح اگر تم کسی جو ہے ولی کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ، صحیح، اس لیے کہ وہ تمہارے ان کی نظر جو ہے تمہارے چہرے پر یا کپڑوں پر نہیں ہے، تمہارے دل پر ہوتی ہے، دل میں کیا لے کر آیا ہے۔ سبحان تو غوث اللہ، پاک جو ہے ان 100 فقہا کے دل کے حال سے واقف بھی ہو گئے، سبحان اور ان اللہ، کے سوالات سے بھی واقف ہو گئے، واہ، پھر ان کا نام لے کر اور ایک ایک سوال کہ یہ تمہارا سوال تھا، اس کا یہ یہ جواب ہے، جواب آپ ہے، نے سب کے جواب سبحان دیے، اور اللہ، جس کو سن کر ان کی حالت عجیب ہو گئی، ان سب نے واہ، اپنی پگڑیاں اتار کر نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ، تو پتہ سبحان یہ اللہ، چلتا ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی علم پر دونوں پر عبور رکھتے تھے، سبحان اسی اللہ، لیے تو ان کو غوث العظم کا درجہ ملا۔ بے شک، بے شک، بہت بہتر حضور۔ حضور حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ کب اور کیسے شروع کیا؟ آپ کے وعظ میں کتنا مجمع ہوتا تھا؟ حضور غوث پاک کے پاس لوگ طلب علم کے لیے جی، آتے تھے، آپ ان کی پیاس بھی بجھاتے تھے، سبحان لیکن اللہ، وعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے، صحیح، یعنی باقاعدہ تقریر وغیرہ۔ جی، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم، زیارت ہوئی، سبحان اور اللہ، سرکار فرماتے ہیں بیٹا تم باز کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم، وسلم، حضور عرب کے فصحا بلغا، جی، ان کے سامنے میں کیسے زبان کھولوں؟ صحیح، سرکار نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ صحیح، میں نے منہ کھولا تو سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعب دہن
میرے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میرا سینہ جو تھا وہ علم کا خزینہ بن گیا. سبحان اللہ. اور پھر دن گزرا، عصر کی نماز کے بعد پھر حضرت علی کی زیارت ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بیٹا منہ کھولو. صحیح. 6 مرتبہ انہوں نے اپنا لعب دہن سبحان اللہ. آپ کے منہ میں ڈالا. جی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 1 مرتبہ اور ڈال دیں. جی. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم رسول کی برابری نہیں کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خرقہ مجھے پہنایا. صحیح. اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا یہ ولایت کا خرقہ ہے. سبحان اللہ. یعنی سبحان ولایت کی نوید بھی سنا دی اللہ. جی. اور ان کا سینہ علم اور فضل کا خزینہ بنا دیا. سبحان پھر اللہ. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بات شروع کیا. جی. پہلے چھوٹی مسجد میں میرا ممبر رکھا گیا اور میں نے جی. بات شروع کیا. لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی. سبحان اللہ. پھر جو ہے شہر کی جامع مسجد میں میرا ممبر رکھا گیا. جی. پھر میں نے جو ہے وہاں بھی وعظ و نصیحت شروع کی. جی. مجمع اتنا بڑا کہ پھر جو ہے شہر کے باہر عیدگاہ میں بڑے میدان کے اندر جی. میرا ممبر رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. تو روایت میں آتا ہے کہ 70,000 جو ہے سبحان اللہ. تقریباً لوگ ایک جی. وقت میں آپ کا بات سنا کرتے تھے. سبحان اور آپ اللہ. کی کرامت یہ تھی کہ جس طرح پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی آواز کو سنتا تھا، جی. اسی طرح آخری صف میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آپ کی آواز کو سنتا تھا. سبحان اللہ. اور پھر سبحان. جو ہے حال اور قال جب گفتگو ہوتی تھی، جی. لوگوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے. سبحان کسی اللہ. کا جو ہے اس جو ہے شدت کے ساتھ رقت ایسی طاری ہوتی ہے کہ جی. وہ دنیا سے ہی گزر جاتا. اللہ. جنازے آپ کے جو ہے واعظ میں اٹھا کرتے. تو صحیح. آپ کی جو کیفیت تھی وعظ و نصیحت کی وہ ایسی تھی کہ وہ اس زمانے کا کوئی بھی جو ہے عالم دین یا وہ جی. ایسا واعظ نہیں کرتا تھا سبحان جس کے اللہ. اندر علم طریقت اور علم شریعت دونوں شامل ہوں، سبحان علم اللہ. تصوف بھی ہو. تو سبحان آپ اللہ. جو ہے دونوں تربیتیں لوگوں کی کیا کرتے تھے. واہ. اور آپ کے وعظ و نصیحت سن کر جی. کتنے غیر مسلم جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہتر. حضور اکابرین امت کی نظر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا ہے؟ اکابرین امت کی بات کی جائے تو سب نے آپ کے جو ہے علمی مقام کو تسلیم کیا. بہت. حضرت حافظ زین الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ زمانہ تھے اور جی. وقت کے بڑے بڑے مشائخ جو تھے جی. وہ آپ کو بادشاہ اور اہل طریقت کا شہنشاہ سمجھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت امام ربانی شیخ عبد الوہاب شیرانی جی. رحمۃ اللہ علیہ جی. فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے بیک وقت 13 علوم پر جو ہے درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے مدرسے میں صبح سے شام تک جو ہے طلبہ مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، جن میں فقہ ہے، تصوف ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے. سبحان اور اللہ. آپ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت حافظ امام الدین جی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علم حدیث، فقہ، بعض اور علوم حقائق میں ید طولہ تھے. تو سبحان اکابرین اللہ. کے مختلف ارشادات جو ہیں آپ کی شان میں موجود ہیں جی. اور سب نے جو ہے آپ کی علم جو ہے یعنی یہ ظاہری علم اور جی. باطنی علم جی. دونوں کو تسلیم کیا سبحان اور اللہ. اس کے تمام جو ہے اکابرین معترف تھے. حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے راہ سلوک کے جو متوالے تھے جی. ان کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں سب سے پہلے جو ہے مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ یہ صحبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. صحیح. ادنا چیز کو اعلیٰ چیز سے صحبت ہو جائے جی. تو وہ ادنا بھی جو ہے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہو جاتی ہے. جاتی ہے. سبحان اللہ. صحبت کا اثر بے ہے. شک حضور. بزرگان دین مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر تم کسی جو ہے عطر فروش کے ساتھ بیٹھ جاؤ جی. اور کپڑوں پہ عطر نہ بھی لگاؤ تو تمہارے کپڑوں میں خوشبو پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. اور اسی طرح اگر کسی جو ہے کوئلے سے کام کرنے والے، کوئلے بیچنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ جی. تو کوئلے کو ہاتھ نہ بھی لگاؤ تو تمہارے کپڑے کالے ہو جائیں گے. صحیح. تو غوث پاک جو ہے اپنے جو ہے ایسے طلبہ جو روحانیت کے متلاشی تھے، جی. رائے سلوک کی منزل طے کرنا چاہتے تھے، تو آپ جی. فرماتے تھے کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم مشائخ کی صحبت اختیار کرو. صحیح. نفس طبیعت اور ما سوا اللہ کو جی. یعنی ختم کر دو، یعنی اللہ کے سوا تمہیں کچھ بھی نظر نہ آئے. واہ. یہ جو ہے مشائخ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. جی.
پھر فرماتے تھے کہ ان کے دروازے سے سمٹ جاؤ، ان کے در کو پکڑ لو، صحیح، اس پر حاضر رہو، اور جب تم وہاں موجود رہو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، پھر فرماتے تھے کہ ان سے الگ ہو اور اپنے عبادت خانے میں جو ہے تنہائی کے ساتھ جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ، اور جب تم مکمل ہو جاؤ تو جی، پھر اللہ کے اذن سے جو ہے تربیت یافتہ ہو جانے کے بعد پھر جو ہے دوسروں تک یہ علم پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت راہ بہتر، سلوک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جی، وہ صحبت صالحین۔ جی، اسی طرح غوث پاک نے بھی مختلف مشائق سے جو ہے روحانیت کا علم حاصل کیا اور سبحان اللہ، نفس کشی کی، اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال میرے ایسے گزرے کہ نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا، صحیح، جنگلوں میں اور جی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ سبحان فرماتے اللہ، تھے بھوک لگتی تھی تو میں درخت کے پتے کھا کر بھوک بجھا لیتا تھا، اللہ اکبر، اور پیاس لگتی تھی تو چشموں سے پانی پی لیتا تھا۔ واہ، تو سبحان یہ اللہ، ریاضت اور مجاہدہ کرنے جی، کے بعد یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، بے شک، ایسے ہی نہیں ملتا۔ اسی بے لیے شک، جتنے بھی رائے سلوک کے متلاشی ہیں جی، ان کے لیے غوث پاک کی یہ نصیحت جو ہے اس پر عمل ضروری ہے بہت کہ بہتر، مشائخ کی صحبت اختیار کی جائے۔ بہت بہتر حضور، بہت بہتر حضور، دنیا کے بارے میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے دنیا کے بارے میں ترغیب کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا جو ہے انسان کے لیے پیدا کی گئی، لیکن انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، صحیح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس کی بے عبادت شک، کے لیے۔ بے تو شک، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کو جو ہے دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، بہت بہتر، دنیا سے دور رہو۔ صحیح، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب پانی پر کشتی تیرتی ہے، جی، جب تک وہ پانی پر ہوتی ہے جی، تو تیرتی رہتی ہے، اور بالکل، پانی جب کشتی میں داخل ہوتا ہے تو وہ ڈوب تو جاتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بہت تو بہتر، فرماتے ہیں دنیا پر رہو، دنیا کو اندر نہ آنے دو۔ نانے دو، تو بہت غوث پاک بہتر، بھی یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جی، اپنے قلوب میں دنیا کو نہ بسنے دو، بہت بہتر، بلکہ دنیا سے جو ہے نفرت اور جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنا۔ بہت اور بہتر، جب تم اس نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس کے اندر خلوص شامل ہونا چاہیے، صحیح، جب عبادت و ریاضت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، بہت نہ بہتر، اس میں نفس کا کوئی شائبہ ہو، نہ دکھاوا ہو۔ بہت بہتر، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب عبادت کرو تو خلوص کے ساتھ کرو، بہت اور بہتر، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو۔ بہت بہتر، دنیا کے کام بھی کرو، دنیا کے جو ذمہ داری ہیں ان کو بھی اٹھاؤ، جی، لیکن اپنی جو عبادت و ریاضت ہے اور جو جی، رب العالمین کی رضا ہے، زندگی اس کے خاطر گزارو، بہت تو بہتر، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔ بہت بہتر، حضور، قصیدہ غوثیہ کی فضیلت کیا ہے؟ قصیدہ غوثیہ کی جو اہمیت ہے وہ جی، بزرگان دین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، بڑی بہت اہمیت بہتر، کا حامل ہے۔ اور اس قصیدے کی جو اہمیت کی وجہ یہ ہے جی، کہ یہ قصیدہ آپ نے جو ہے جبس کی کیفیت میں لکھا، سبحان اللہ، اور جبس کی کیفیت میں اس کو لکھا، اس میں بڑے اسرار و رموز جو ہیں جی، آپ نے بیان فرمائے، بہت اور بہتر، بزرگان دین نے اس پر غور کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جی، حضرت غوث اعظم کی توجہ کا طلبگار ہے، جی، چاہتا ہے کہ ان کی توجہ میری طرف ہو، تو وہ روزانہ جو ہے عشاء کے بعد 11 مرتبہ یہ قصیدہ پڑھے، سبحان اللہ، تو غوث سبحان پاک اللہ، کی توجہ اس کو حاصل ہوگی، واہ، سبحان اور اللہ، اس کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب پڑھے گا تو اس کے اندر بھی وہی جبس کی کیفیت حاصل ہوگی، جی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جو اسرار رموز ہیں جی، ان سے وہ واقف ہوگا۔ بہت بہتر، تو سبحان یہ اللہ، جو ہے اولیاء کاملین اور بزرگان دین کا معمول میں رہا صحیح، کہ وہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور، 11ویں شریف کی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت ہے؟ 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، صحیح، 11 ربیع الثانی کو جی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جی، اس وجہ سے ہم جو ہے 11 تاریخ کو جو ہے آپ کی یاد مناتے ہیں، آپ صحیح، کا عرس مناتے ہیں، جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف۔ جی، ویسے تو یہ کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ہم حضور غوث پاک سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے فاتحہ کرتے ہیں، جی، لیکن جو ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اس کو جی، ہم کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف، بہت بہتر، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور جی، پھر آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 11 تاریخ 11ویں شریف کیا چیز ہے، جی، بالکل، کیوں 11 تاریخ مقرر کر دی گئی، جی، تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کوئی تاریخ تو مقرر کی جاتی ہے، بالکل،
تو 11ویں شریف کا لفظ اسی لیے مختص کیا گیا جی کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں 11 تاریخ کو حضور غوث پاک کی یاد منانی ہے. بہت تو یہ بہتر. اس کی تاریخ ہے، جی اور اس میں جو ہے تمام عالم اسلام میں جی جو ہے باقاعدہ غوث پاک کے عرس منایا جاتا ہے، صحیح. فاتحہ دلائی جاتی ہے. جی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی اعتراض جو ہے وہ بلا وجہ ہے. بہت بہتر بہت بہتر. حضور آج کل کچھ میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگان دین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جس میں ایک بات جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا کو میں ہاتھ پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. حضور اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے جاہل اور ناواقف لوگ اب میڈیا پر بیٹھ گئے ہیں کہ جن کو کرامت کا پتہ ہی نہیں ہے، جو اللہ. اولیاء کاملین کی بصارت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ایسے ہی حضور. حضور قدسی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جی جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا جی قرب حاصل کرتا ہے، مشہور حدیث قدسی ہے، جی. تو میں اس کا جو ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سبحان دیکھتا ہے، میں اس اللہ کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے. سبحان تو اللہ. وہ جو ہے خدا نہیں بلکہ خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے. واہ. جب یہ اولیاء کاملین جو ہیں جی اتنی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جی دلہ کشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت کے حامل بن جاتے ہیں. بہت رب بہتر. العالمین فرماتے ہیں میں جو ہے ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. تو آپ صحیح. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کہاں تک دیکھ سکتا ہے، بہت اس بہتر. کے سامنے دنیا کیا چیز ہے. بے شک. تو غوث پاک کا یہ فرمانا کہ میں دنیا کو رائے کے برابر، یعنی رائے کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، جس جی طرح رائے کے دانے کو آپ الٹ پلٹ کر ہتھیلی پر کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جی. فرماتے ہیں میں دنیا کو دیکھ سکتا ہوں. تو صحیح اس میں کوئی عجیب بات نہیں، صحیح. کوئی تعجب والی بات نہیں، جی. اس لیے کہ وہ تو حضور اللہ کی صفت کا مظہر ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ بزرگان دین اللہ کی صفت کا مظہر ہے. پھر بے غوث شک. پاک جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، جی. ان کی نظر کا عالم ایسا کیوں نہ ہوگا. بے شک. پھر بے وہ شک. ہماری طرح نہیں ہوتے، پھر وہ ہماری طرح نہیں دیکھتے، وہ پھر ہماری طرح نہیں سنتے، صحیح. وہ ہماری طرح نہیں چلتے، بلکہ وہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے. جی. پھر وہ دور کی بھی سنتے ہیں، پھر وہ دور تک دیکھتے بھی ہیں. ہماری نظر کی جہاں حد ہے وہاں تو ان کی نظر کی ابتدا ہوتی ہے، سبحان یعنی اللہ. وہاں سے آگے پھر وہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو غوث سبحان پاک کا اللہ. یہ فرمانا اور اس پر لوگوں کا جو اعتراض ہے یا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جی. وہ تصوف سے واقف نہیں ہیں، بہت بہتر. وہ تصوف کی تعلیم سے ناآشنا ہے، بہت بہتر. وہ علم باطنی کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں. صحیح. ظاہر ہے کہ جو جس علم کو نہیں جانتا تو اس پہ بالکل اعتراض تو کرے گا. بالکل. اب میرے سامنے اگر کوئی آرکیٹیکچر کہے کہ جی یہ عمارت اس طرح بن سکتی ہے جی اور یہ، تو میں کہوں گا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. جی. کیسے ہوگا؟ بالکل کیونکہ میں اس کو جانتا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی رائے کی طرح، اس لیے کہ وہ تو جانتے ہیں، اس کو کیا پتہ کس طرح دیکھتے ہیں. بے شک. نہ اس نے تلہ کشی کی، نہ نس کشی کی، وہ تو جی. دنیا دار ہے، بالکل. دنیا کا متوالا ہے، پیسوں کے جی پیچھے بھاگ رہا ہے. جی. آج کل چینل چلانے کے لیے لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں بالکل. تاکہ ہماری شہرت ہو، لوگ جی ہمارے زیادہ پروگرام ویوز زیادہ آئیں. دیکھیں، بالکل. اور اس میں وہ پھر گستاخی سے بھی گریز نہیں کرتا. اللہ اور اکبر. یاد رکھیے کہ جو شخص اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے، جی ان پاک ہستیوں کے متعلق غلط زبان استعمال کرتا ہے، جی. تو سمجھ لیے کہ اس گستاخ کا انجام کیا ہونا ہے. اللہ دنیا تو اکبر. اس کو مل گئی لیکن جی. آخرت میں کیا ہوگا. بے شک. تو ایسے اعتراضات کو جو ہے خاطر میں نہیں لانا چاہیے. بہت بہتر. ہمیں بزرگان دین کی زبان کا اعتبار ہے، ان کی زبان کا اعتبار نہیں ہے. بہت یہ بہتر. جاہل لوگ ہیں اور ان کو علم تصوف اور علم روحانیت کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت بہتر. تو جب علم روحانیت کے اندر آدمی کمال حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی پرواز کہاں ہوتی ہے، جی. میں اور آپ لوگ اس کو نہیں جان سکتے. بہت بہتر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں پر انعام ہوتا ہے، ان کا اللہ کا انعام ان کے اوپر ہے کہ رب العالمین پھر جو ہے فرشتوں سے فرماتا ہے زبان تو ان کی ہوگی لیکن حکم میرا سننا. سبحان اللہ. میں ان سبحان کی اللہ. زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، واہ. سبحان میں ان کی اللہ. آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. تو پھر سبحان وہ اللہ. رب العالمین ان کی بصارت کے اندر یہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ سبحان وہ اللہ. جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں. واہ. روحانیت کو سمجھنے کے لیے آج سائنس نے جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. جی آج جو ہے آپ یہاں بیٹھ کر جی. جو ہے امریکہ میں بات کر سکتے ہیں، بالکل. کسی سے ملاقات کرنی ہے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. جی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. سیٹلائٹ کے ذریعے. ایسے ہی ہے. سیٹلائٹ موجود ہے، آپ اپنے موبائل سے بھی بات کر سکتے ہیں. جی تو ایک روحانی سیٹلائٹ بھی ہے، بالکل. سبحان اور اللہ. روحانیت جو ہے وہ ان مادیت سے اوپر ہے. بے شک. یہ مادی چیزیں ہیں
اور وہ جو ہے روحانیت ہے، بے شک تو پھر ان کے پاس یہ طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ بے شک بزرگان دین کا جو ہے آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے، جی وہ دور و نزدیک ان کے لیے پھر کچھ نہیں رہتا. واہ تو اسی سبحان طرح اللہ جو ہے وہ دنیا کو بھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے رائی کا دانہ. بہت بہتر بہت بہتر حضور آپ کا ہمارے پروگرام میں آمد کا بہت شکریہ ناظرین کرام ہمارا آج کا پروگرام حضور غوث العظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اوپر تھا ہم نے حضرت سے سوال و جواب کا سلسلہ کیا امید ہے آپ کو اس سے کافی استفادہ حاصل ہوا ہوگا اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آج کا پروگرام یہیں تک میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ